نومبر کے دوران امریکہ میں 2 مقدمات کی سماعت سرخیوں کا حصہ بنی رہی۔ ایک کیس تھا کائل رٹن ہاؤس کا۔ 25 اگست 2020 کو امریکی ریاست وسکانسن میں سیاہ فام شخص جیکب بلیک کی پولیس کے ہاتھوں ہلاکت کے بعد ایک مظاہرہ جاری تھا، جس میں 17 سالہ کائل نے بقول ان کے اپنا دفاع کرتے ہوئے 3 سفید فام افراد پر فائرنگ کی، جن میں سے 2 ہلاک اور 1 زخمی ہوا، تاہم جیوری نے انہیں باعزت بری کر دیا۔ دوسرے مقدمے کی سماعت ریاست جارجیا میں ہوئی، جہاں 3 سفید فام افراد نے ایک 25 سالہ سیاہ فام شخص احمد آربری کو چوری کے شبے میں فائرنگ سے ہلاک کر دیا۔ تینوں پر الزام ثابت ہوا اور 7 جنوری کو انہیں سزا سنائی جائے گی۔ ان دونوں مقدموں نے امریکہ میں اپنا دفاع کرنے کے لیے اسلحہ رکھنے اور اس کے استعمال کے حق پر ایک بار پھر بحث چھیڑ دی ہے۔ امریکہ کی کئی ریاستوں میں اسٹینڈ یور گراؤنڈ نامی قانون لوگوں کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ اپنی جان کو خطرہ محسوس کرنے پر کسی کو بھی ہلاک کر سکتے ہیں۔ فلوریڈا، ٹیکساس اور میشیگن سمیت امریکہ کی کم از کم 30 ریاستوں کے رہائشی یہ حق رکھتے ہیں کہ کسی مشتبہ حملے کی صورت میں ان پر قانوناً فرض نہیں کہ وہ حالات کی سنگینی کم کرنے کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کر کسی محفوظ مقام پر چلے جائیں یا اس صورتحال میں سب سے پرامن حل کا انتخاب کریں۔ اس کی بجائے وہ اپنا دفاع کرنے کے لیے مشتبہ حملہ آور کو فائرنگ سے ہلاک کرنے سمیت کسی بھی طرح کا انتہائی جسمانی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تاہم امریکن یونیورسٹی سے منسلک پروفیسر جینس ایواما کہتی ہیں کہ سیلف ڈیفنس اور اسٹینڈ یور گراؤنڈ قانون کا استعمال کرنے میں فرق ہے۔ سیلف ڈیفنس میں افراد کو اپنے تحفظ کی اجازت ہوتی ہے، لیکن ساتھ ہی ان کی حوصلہ افزائی بھی کی جاتی ہے کہ جب وہ خطرہ محسوس کریں تو صورتحال کو پرسکون کرنے کی کوشش کریں۔ دوسری جانب اسٹینڈ یور گراؤنڈ قوانین لوگوں کو خود کو محفوظ رکھنے کی ضرورت محسوس ہونے پر مہلک طاقت استعمال کرنے کی اجازت دیتے ہیں، لیکن صورتحال کا تناؤ کم کرنے کے لیے ان قوانین میں کوئی شرط نہیں رکھی گئی۔ سیلف ڈیفنس بنیادی طور پر تب استعمال کیا جاتا ہے جب آپ اپنے گھر کے اندر ہوتے ہوئے خطرے میں ہوں، پھر آپ کو اپنی حفاظت کے لیے کسی طرح کی طاقت استعمال کرنے کی اجازت ہوتی ہے۔ دوسری جانب اسٹینڈ یور گراؤنڈ لاز سیدھے انداز میں کہتے ہیں کہ آپ جب بھی چاہیں مہلک طاقت کا استعمال کرنے کے مجاز ہیں، جب بھی آپ کو کسی سے خطرہ محسوس ہو یا آپ کو نقصان پہنچایا جا رہا ہو۔ نیشنل رائفل ایسوسی ایشن یعنی NRA کا شمار امریکہ کے طاقتور ترین لابی گروپس میں ہوتا ہے، جو عام شہریوں کے لیے اسلحہ رکھنے کے حق کے حامی ہیں۔ 2005 میں NRA نے ریاست فلوریڈا میں اسٹینڈ یور گراؤنڈ قانون کے مسودے کی تیاری اور اسے منظور کرانے میں مدد فراہم کی، جس کے بعد امریکن لیجسلیٹو ایکسچینج کونسل نے اس قانون کو ایک ماڈل کے طور پر دیگر ریاستوں میں بھی لاگو کروایا۔ اسلحے سے تشدد کو روکنے کی حامی تنظیم دی کولیشن ٹو اسٹاپ گن وائلنس نے اس سال ایک رپورٹ جاری کی، جس کے مطابق اس قانون کی وجہ سے گھروں میں چوری اور ڈکیتی جیسے واقعات میں کمی کے بجائے قتل کے واقعات میں سالانہ 8% اضافہ یعنی 600 اضافی واقعات رونما ہو رہے ہیں۔ اس رپورٹ کی گزارشات میں کہا گیا ہے کہ یہ قانون پہلے گولی مارو پھر منطق ڈھونڈو کے پرتشدد کلچر کو پروان چڑھا رہا ہے، جو قتل کے واقعات میں اضافے کی وجہ ہے، جبکہ اس کے اطلاق نے امریکہ میں انصاف کے نظام میں نسلی اور صنفی عدم مساوات کو مزید گہرا کر دیا ہے۔ امریکہ میں سیاہ فام اور خواتین کی نسبت یہاں سفید فام مرد اپنے دفاع کے لیے اسٹینڈ یور گراؤنڈ قانون کا استعمال کرنے میں کہیں زیادہ کامیاب ہیں۔ امریکہ میں اسلحہ رکھنے کے شہری حق اور اسٹینڈ یور گراؤنڈ کے قانون پر آپ کی کیا رائے ہے؟